سفید محل ایپیسوڈ 29۔ اس سے پہلے کہ کامران دلدل میں غرق ہوتا، چاند کا مدد کو آ پہنچی۔ اب وہ دلدل میں دھنسنے کی بجائے آہستہ آہستہ اوپر اٹھتا جا رہا تھا۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کسی تختے پر لیٹا ہو۔ اوپر اٹھتے اٹھتے وہ اتنا بلند ہو گیا کہ دیو قامت بت بھی چھوٹے دکھائی دینے لگے۔ فضا میں معلق لیٹے لیٹے اس نے نیچے نگاہ کی۔ سردار کاکڑ کی ہذیانی ہنسی اب ختم ہو چکی تھی۔ وہ بڑے غور سے اس جگہ کو دیکھ رہا تھا جہاں اس نے کامران کو پھینکا تھا۔ اب وہاں کچھ نہ تھا۔ دلدل کی سطح اب ہموار ہو چکی تھی۔ کیا میں اسے دکھائی نہیں دے رہا؟ کامران نے چاندکا سے سوال کیا۔ نہیں، یہ سمجھ رہا ہے کہ تم دلدل میں دفن ہو چکے ہو، جواب آیا۔ کیا میں زندہ ہوں؟ کامران نے ایک اور سوال کیا۔ میرے ہوتے ہوئے تمہیں کون مار سکتا ہے؟ چاندکا کی آواز میں بڑا فخر اور بڑی اپنائیت تھی۔ میرے مرنے میں کیا کسر رہ گئی تھی؟ تم چند لمحے اور نہ آتی تو میں دلدل میں دفن ہو ہی چکا تھا۔ کامران کے لہجے میں شکایت تھی۔ کامران، یہ تو دلدل ہے۔ تم اگر پاتال میں بھی ہوتے تو میں تمہیں وہاں سے نکال لاتی۔ تم میری صدیوں کی تلاش ہو کامران، یہ کیوں بھول جاتے ہو؟ اچھا، اب میں فضا میں کب تک معلق رہوں گا؟ کامران نے سردار کاکڑ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جو بڑے اطمینان سے تھیلے میں سونا بھر رہا تھا۔ کیا تمہیں اس کیکڑے کے سامنے اتار دوں؟ چاندکا نے پوچھا۔ نہیں، فی الحال تو میری تیر کمان ذرا مجھے اٹھا دو۔ سردار کاکڑ کو مارو گے؟ ظاہر ہے اس بدبخت کو میں کسی قیمت پر زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ ارے کیوں خواہ مخواہ اپنے ہاتھ خون سے رنگتے ہو؟ ذرا تماشا دیکھو۔ چلو ٹھیک ہے، دکھاؤ تماشا، پر مجھے تو نیچے اتار دو۔ لو، چاندکا کی آواز آئی اور ساتھ ہی کامران دھیرے دھیرے نیچے آنے لگا۔ جب وہ چبوترے کے نزدیک پہنچ گیا تو اس نے اوپر سے چھلانگ لگا دی۔ وہ دھڑ سے چبوترے کے فرش پر گرا۔ اس نے فوراً سردار کاکڑ کی طرف مڑ کر دیکھا۔ وہ اسی طرح محو تھا اور پورے اطمینان سے تھیلے میں سونا بھر رہا تھا۔ تب کامران بڑے آرام سے ٹہلتا ہوا اس کی طرف بڑھا۔ اس کے قریب پہنچ کر آہستہ سے سردار کاکڑ کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ سردار کاکڑ بری طرح چونک اٹھا۔ اس نے چاروں طرف دیکھتے ہوئے اپنے سر پر جلدی جلدی ہاتھ پھیرا، مگر وہاں کوئی چیز ہوتی تو زمین پر گرتی۔ پھر اپنے دل کا وہم سمجھ کر دوبارہ سونا بھرنے میں مصروف ہو گیا۔ کامران بالکل اس کے سر پر کھڑا تھا اور اسے دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ یہ تجربہ اس کے لیے بڑا مزیدار تھا۔ پھر اس نے سردار کاکڑ کا کان بڑے زور سے مروڑا اور دور جا کر کھڑا ہو گیا۔ سردار کاکڑ پریشان ہو کر ایک دم کھڑا ہو گیا۔ اس نے چاروں طرف گھوم کر دیکھا۔ ایک ہاتھ سے وہ برابر اپنا کان سہلا رہا تھا۔ اس مرتبہ بھی اسے کچھ نظر نہ آیا۔ پھر وہ چبوترے کی اس سمت بڑھا جہاں سے اس نے کامران کو دلدل میں پھینکا تھا۔ دلدل اپنی جگہ ہموار تھی۔ اس دلدل سے کامران کے نکل آنے کا کوئی امکان نہ تھا۔ سردار کاکڑ نے ایک مرتبہ پھر اپنا کان سہلایا اور اس خیال کو ذہن سے جھٹکنے کی کوشش کرنے لگا کہ کسی نے اس کا کان مروڑا تھا۔ چند لمحوں بعد وہ پھر سونے کے ڈھیر پر آ بیٹھا اور بھرے ہوئے تھیلے کو اور بھرنے لگا۔ آخر جب تھیلا پوری طرح بھر گیا اور اس میں مزید سونا ڈالنے کی گنجائش نہ رہی تو وہ مجبوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے تھیلے کو ایک مرتبہ اٹھا کر وزن کا اندازہ کیا۔ ضرورت سے زیادہ سونا بھرے جانے کی وجہ سے تھیلا بے حد وزنی ہو گیا تھا۔
لیکن اس نے وزن کی پرواہ نہ کی اور اپنی تمام طاقت جمع کر کے آخر تھیلے کو کمر پر لاد ہی لیا۔ پھر وہ سونے کے بوجھ تلے دبا دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ کامران نے سوچا کہ اس کے ساتھ کوئی شرارت کرے، لیکن چاندکا نے اسے روک لیا اور دھیرے سے بولی، اس کے ساتھ شرارت تو ہو چکی، اب مزید کسی شرارت کی ضرورت نہیں۔ سردار کاکڑ بمشکل سیڑھیوں سے اترا، پھر اس نے اپنا ایک پاؤں دلدل میں ڈال کر اس کے نیچے چھپی بالشت بھری چوڑی دیوار تلاش کی۔ اس تلاش میں کئی بار اس کا توازن بگڑا، آخر اس نے دیوار تلاش کر ہی لی۔ پھر وہ پوری احتیاط سے دیوار پر چلنے لگا۔ سردار کاکڑ نے اپنی کمر پر ناقابل برداشت بوجھ لاد رکھا تھا۔ اتنے وزن کو لے کر چلنا ویسے ہی آسان نہ تھا کہ ایسے پرخطر راستہ سے گزرنا۔ سونے کی چمک نے اسے اندھا کر دیا تھا، دولت کی ہوس نے اس کی عقل سلب کر لی تھی۔ وہ 2-4 قدم چل کر ہی ایسا لڑکھڑایا کہ پھر اس دیوار پر اس کے پاؤں جم نہ سکے۔ گرتے گرتے بھی اس نے تھیلے کو ہاتھ سے نہ چھوڑا۔ پکڑنے کی کوشش میں وہ مزید لڑکھڑایا، اور جس سونے کو اس نے زندگی سمجھا تھا وہ اس کے لیے بھاری موت بن گیا۔ سردار کاکڑ گڑاب سے دلدل میں گرا اور ایک لمحے میں دلدل کے اندر دھنس گیا۔ کامران نے دلدل کی سطح ہموار ہوتے دیکھ کر ایک گہری سانس لی۔ اس سونے کو دنیا کا کوئی آدمی یہاں سے نہیں لے جا سکتا۔ چاندکا اس کے پیچھے کھڑی کہہ رہی تھی۔ کیوں؟ کامران نے پوچھا۔ یہ کسی کی تحویل میں ہے، چاندکا نے بتایا۔ کس کی؟ یہ میں نہیں بتا سکتی، چاندکا نے نرمی سے مسکراتے ہوئے کہا۔ پھر کامران نے مزید سوال کرنا مناسب نہ سمجھا۔ چند لمحوں بعد چاندکا کا دایاں ہاتھ فضا میں بلند ہوا اور اس نے بلند آواز میں حکم دیا، تم جہاں تھے وہیں چلے جاؤ۔ اس حکم کے نشر ہوتے ہی سونے کے 5 ڈھیروں میں حرکت ہوئی اور سونے کی ڈلیاں خود بخود بتوں کے اندر جانے لگیں۔ وہ دیکھو، اچانک چاندکا نے ایک طرف اشارہ کیا۔ کامران نے اس طرف دیکھا تو دلدل سے اس تھیلے کو ابھرتے پایا۔ پھر وہ تھیلا دلدل سے نکل کر فضا میں بلند ہوتا درمیان والے بت کے قدموں میں گرا، اور اس سے سونا یوں نکلا جیسے کسی نے اسے پکڑ کر الٹ دیا ہو۔ سونا زمین پر گرنے کی بجائے سیدھا بت کے پیٹ میں گیا، جبکہ تھیلا زمین پر آ رہا۔ چند لمحوں بعد 5 بت اپنی اصل حالت میں آ گئے۔ تب کامران نے زمین پر بکھرے ہوئے تیروں کو سمیٹا، پھر کمان اٹھا کر اپنے کندھے پر رکھی اور چاندکا کی طرف بڑھتے ہوئے بولا، اب کیا حکم ہے؟ کامران، کیا تمہیں کبھی سفید محل بھی یاد آتا ہے؟ ہاں آتا ہے، میں اسے کیسے بھول سکتا ہوں۔ اسراروں کا جہاں، جہاں میں نے تمہیں پایا تھا۔ سفید محل تو میری زندگی کا اہم حصہ ہے، لیکن تم نے کیوں پوچھا؟ ویسے ہی، چاندکا کے ہونٹوں پر دل فریب مسکراہٹ تھی۔ جانتے ہو تم اس وقت سفید محل سے کتنی دور ہو؟ نہیں۔ اگر تم سالوں اور وہ بھی مسلسل اپنی گھوڑی پر سفر کرو تو وہاں پہنچو۔ او، میں سفر کرتا اتنی دور نکل آیا ہوں، کامران نے حیرت زدہ انداز میں کہا۔ آؤ اب یہاں سے نکلیں، چاندکا سیڑھیوں کی طرف بڑھتی ہوئی بولی۔ کامران نے بلا پسو پیش اس کا ساتھ دیا، وہ بھی سیڑھیوں کی طرف چلا۔ چاندکا سیڑھیوں سے اترتے اترتے فضا میں تحلیل ہو گئی۔ کامران نے گھبرا کر چاروں طرف اسے تلاش کیا تو وہ دلدل کے اس پار اسے کھڑی دکھائی دے گئی۔ وہ دور کھڑی اسے اپنے پاس بلا رہی تھی۔ کامران نے جلدی سے دلدل میں چھپا راستہ تلاش کیا
اور بڑے محتاط انداز میں چلتا ہوا آگے بڑھا۔ جب اس نے کنارے پر قدم رکھا تو اپنے پیچھے ایک زوردار گڑگڑاہٹ کی آواز سنی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، ایک حیران کن منظر اس کے سامنے تھا۔ وہ چبوترا جس پر 5 بت استادہ تھے دھیرے دھیرے دلدل میں دھنستا جا رہا تھا۔ کامران نے چاندکا کی طرف دیکھا اور اس سے بولا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ کچھ نہیں، جس کی چیز تھی اس کو لوٹائی جا رہی ہے۔ چاندکا نے بڑی سنجیدگی سے کہا، تمہاری باتیں میری سمجھ میں نہیں آتی۔ تمہیں ضرورت بھی کیا ہے خواہ مخواہ اپنا دماغ الجھانے کی؟ یہ کائنات کے راز ہیں، انہیں میں چھپانے پر مجبور ہوں۔ آؤ آگے بڑھیں۔ چاندکا مسکراتی ہوئی آگے بڑھی۔ کامران کے چلتے چلتے وہ 5 بت گردن تک دلدل میں دھنس چکے تھے۔ جب وہ تہہ خانے کے دروازے پر پہنچا اور اس نے پیچھے نگاہ کی تو دلدل کے سوا کچھ نہ دکھائی دیا۔ کامران تیزی سے چاندکا کے ساتھ سیڑھیاں چڑھتا تہہ خانے سے باہر آ گیا۔ سامنے ہی سردار کاکڑ کا گھوڑا اور اس کی ابلا کھڑی تھی۔ کامران نے ابلا کے نزدیک پہنچ کر اس کی پیٹھ تھپتھپائی اور سردار کاکڑ کے گھوڑے کے منہ سے لگام نکال کر اسے آزاد کر دیا۔ جاؤ بیٹا، عیش کرو۔ اب کہاں جانا ہے؟ کامران نے چاندکا کی طرف رخ کیا۔ کیوں، کہیں جانا ضروری ہے کیا؟ چاندکا نے سوال کا جواب سوال سے دیا۔ ہاں، کہیں نہ کہیں ضرور جانا چاہیے، اب تو سفر کی عادت ہو گئی ہے۔ بس جی چاہتا ہے کہ رکاب سے پاؤں نہ نکلیں، میں آگے ہی آگے بڑھتا جاؤں۔ نئے نئے چہرے، عجیب عجیب بستیاں، نت نئے تجربات۔ سفر کس قدر پرکشش ہوتا ہے تم کیا جانو؟ کامران نے ہنستے ہوئے کہا۔ اچھا؟ چاندکا نے اپنی بڑی بڑی آنکھیں حیرت سے پھاڑیں اور پھر ایک پتھر پر بیٹھتی ہوئی بولی، تمہیں بھوک نہیں لگتی؟ لگ تو رہی ہے، کامران نے اپنے پیٹ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ پھر کچھ کھا پی لو۔ کیا کھا لوں؟ پتھر؟ کامران نے ایک پتھر پر براجمع ہوتے ہوئے پوچھا۔ ارے پتھر کھائیں تمہارے دشمن، چاندکا نے اپنا دایاں ہاتھ فضا میں بلند کرتے ہوئے کہا۔ کھانا آئے۔ اس حکم کے نشر ہوتے ہی کامران کے سامنے ایک بڑا سا تھال حاضر ہو گیا جس میں کھانے کو بہت کچھ تھا۔ یہ کھاؤ۔ چاندکا نے تھال کی طرف اشارہ کیا۔ کامران کی بھوک اچانک شدت اختیار کر گئی۔ وہ تھال پر بڑی بے قراری سے ٹوٹ پڑا۔ کھانا بے حد لذیذ تھا، اس نے خوب سیر ہو کر کھایا۔ کھانے کے بعد ایک لمبی ڈکار لی اور مسکرا کر بولا، اب کوئی مشروب بھی ہو جائے؟ کیوں نہیں، ایسا مشروب کہ تمہارے ہوش اڑا دے۔ یہ کہہ کر چاندکا نے پھر اپنا دایاں ہاتھ فضا میں بلند کیا اور تحکمانہ انداز میں بولی، ہوش ربا مشروب۔ چند ساتوں کے بعد کامران نے اپنے تھال میں مشروب سے بھرا پیالہ دیکھا۔ وہ اسے اٹھا کر گھونٹ گھونٹ پینے لگا۔ وہ واقعی ایک بے حد مزیدار اور خمار پیدا کرنے والا شربت تھا۔ کامران اس شربت کو پیتے پیتے اپنے ہوش گنوا بیٹھا۔ اس کا دماغ چکرانے لگا۔ وہ روئی کے گالوں میں خود کو دھنستا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا پھیلتا جا رہا تھا۔ پھر اس کا سر جھکا اور پتھر پر ٹک گیا۔ جانے وہ کب تک غفلت کی نیند سوتا رہا، جانے کب اس کا نشہ ٹوٹا، خمار اترا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو وہاں کچھ نہ تھا، چاندکا کا دور تک پتہ نہ تھا۔ اس نے چونک کر چاروں طرف نظر دوڑائی۔ یہ کیا ہوا؟ چاندکا اسے نشہ آور مشروب پلا کر کہاں چھوڑ گئی؟ اب وہ کہاں جائے، کیا کرے؟
کامران سوچ میں پڑ گیا۔ تب ہی کامران کو ہنہنانے کی آواز سنائی دی۔ ایک بڑے سے پتھر کے پیچھے اسے ابلا دکھائی دی۔ وہ تڑپ کر اٹھا اور چھلانگ مار کر اپنی چہیتی گھوڑی کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے بڑے پیار سے اس کی گردن تھپ تھپائی اور اس کا منہ چوما۔ کامران نے کمان اٹھا کر اپنی گردن میں ڈالی اور ترکش کندھے پر باندھ کر اس نے چھلانگ لگائی۔ ابلا کی پیٹھ پر بیٹھتے ہی اس کا جی چاہا کہ وہ زور سے ایڑ لگائے اور ہوا ہو جائے، لیکن ایسا ممکن نہ تھا۔ راستہ بے حد دشوار تھا۔ ابلا پوری احتیاط سے قدم رکھتی ہوئی آگے بڑھنے لگی۔ کئی گھنٹے کی تگ و دو کے بعد اسے صاف راستہ دکھائی دیا۔ قدم قدم احتیاط سے اٹھا کر چلتے ہوئے دونوں ہی بدمزہ ہو گئے تھے۔ اب جو صاف راستہ نظر آیا تو دونوں ہی مچل اٹھے۔ کامران نے ابھی ہلکی سی ایڑ لگائی تھی کہ ابلا نے اسے ہی بہت جانا۔ وہ کامران کو لے اڑی۔ کامران ابلا کی برق رفتاری سے لطف اٹھانے لگا۔ ابھی وہ تھوڑی ہی دور آگے گیا تھا کہ اسے راستے میں ایک آدمی دکھائی دیا۔ وہ سامنے سے چلا آ رہا تھا۔ کامران نے ابلا کی رفتار فوراً کم کر دی۔ دوسری صورت میں اس بات کے بہت امکانات تھے کہ وہ ابلا کی لپیٹ میں آ جاتا۔ اس سے پہلے کہ کامران اس کے نزدیک رکتا، اس کا احوال پوچھتا، اس آدمی نے خود ہی کامران کو رکنے کا اشارہ کیا۔ کامران نے تیزی سے ابلا کی لگام کھینچی اور اس کے سر پر جا پہنچا۔ پھر وہ ابلا سے کود پڑا۔ اس آدمی کے سر اور چہرے پر خاک جمی ہوئی تھی۔ داڑھی کے بال الجھے ہوئے اور بے ترتیب تھے۔ جسم پر چند دھجیاں لٹکی ہوئی تھیں۔ کمر کے گرد ایک لوہے کی زنجیر بندھی ہوئی تھی جس سے اس کی کمر پر سیاہ حلقے پڑ گئے تھے۔ وہ آدمی کبھی خوبصورت رہا ہوگا، لیکن اس کی جوانی کھل کر بڑھاپے میں تبدیل ہو گئی تھی۔ بابا کون ہو تم؟ کامران نے اس کی طرف ہمدردی سے دیکھتے ہوئے کہا۔ بیٹا، کبھی میں بھی تمہاری طرح کڑیل نوجوان تھا۔ بستی میں ہر طرف میرا ہی چرچا ہوتا تھا، لیکن میرے جنون نے مجھے کہیں کا نہ چھوڑا۔ میں اپنے جنون کی وجہ سے بستی سے نکل کھڑا ہوا۔ آج مجھے بھٹکے ہوئے پورے 35 سال ہو گئے ہیں۔ منزل اب بھی مجھ سے دور ہے۔ اپنا سب کچھ برباد کرنے کے بعد میں آج بھی وہی ہوں جہاں سے چلا تھا۔ بابا، آخر تم کیوں بھٹکتے پھر رہے ہو؟ کچھ تو بتاؤ، کامران نے پوچھا۔ میں پارس پتھر کی تلاش میں گھر سے چلا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ اب میں کیا بتاؤں کہ کیا ہوا؟ وہ بڑی اداسی سے بولا۔ میں گھر سے نکل تو پڑا، لیکن مجھے یہ معلوم نہ تھا کہ پارس کہاں سے ملے گا۔ بس میری مہم جو طبیعت اور پارس حاصل کرنے کا جنون مجھے گھر سے نکال لایا۔ بستی سے نکلتے ہی سب سے پہلے میں نے ٹوٹی قبر کے بابا سے پارس پتھر کا پتہ دریافت کیا۔ ٹوٹی قبر کا بابا پارس پتھر کا نام سن کر بہت دیر تک ہنستا رہا۔ پھر وہ ہنستے ہنستے اچانک خاموش ہو گیا اور بڑے گمبھیر لہجے میں بولا، پارس پتھر؟ پارس پتھر امید کے پہاڑوں پر ملے گا۔ اور جب میں نے امید کے پہاڑوں کا پتہ دریافت کرنا چاہا تو ٹوٹی قبر کا بابا مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھنے لگا، جیسے میں نے امید کے پہاڑوں کا پتہ پوچھ کر کوئی سنگین جرم کر دیا ہو۔ شام ڈھلے میں ایک چھوٹی سی بستی میں داخل ہوا۔ وہاں مجھے ایک درخت کے نیچے سفید چادر اوڑھے ایک آدمی لیٹا دکھائی دیا۔ میں نے اس آدمی کے چہرے سے چادر ہٹائی، اسے ہلا کر جگایا اور اس سے پارس پتھر کا پتہ معلوم کیا۔ پارس آرزوؤں کے جنگل میں ملے گا، یہ کہہ کر اس شخص نے سفید چادر اوڑھ لی۔ اب اس سے مزید سوال کرنے کی گنجائش نہ رہی تھی۔ پھر میں اس شخص کو سوتا چھوڑ کر آگے چل دیا۔ رات اس چھوٹی سی بستی میں بسر کی۔ صبح ہوتے ہی پھر پارس کی تلاش میں نکل پڑا۔
چلتے چلتے مجھے دریا کے کنارے ایک نیم برہنہ آدمی ملا۔ وہ دریا میں پاؤں لٹکائے بڑے انہماک سے بہتے ہوئے پانی کو دیکھ رہا تھا۔ میں نے حسب معمول اس آدمی کے سامنے اپنا سوال دہرایا۔ سوال سن کر وہ چند لمحوں تک خاموش رہا، جیسے کسی طوفان کی آمد ہو۔ پھر اس نے جھک کر پانی میں ہاتھ ڈالا اور پانی سے لفظوں کے موتی نکالتے ہوئے بولا، پارس خواہشوں کے دریا میں ملے گا۔ یہ کہہ کر نیم برہنہ آدمی نے دریا میں ڈبکی ماری اور خاصی دیر تک دریا سے نہ نکلا۔ میں مجبور ہو کر دریا کے کنارے کنارے آگے بڑھنے لگا۔ جب میں چلتے چلتے تھک گیا اور دھوپ میں خاصی تیزی آ گئی تو میں نے ایک سایہ دار درخت کے نیچے کچھ دیر آرام کرنا مناسب سمجھا۔ درخت کے تنے سے پیٹھ لگا کر میں نے آرام سے پاؤں پھیلا لیے اور گہرے گہرے سانس لینے لگا۔ ٹھنڈی ہوا کے چونکوں نے مجھے تھپک تھپک کر سلا دیا۔ ابھی مجھے سوئے ہوئے زیادہ دیر نہ ہوئی تھی کہ ایک کمبل پوش آدمی نے مجھے جھنجھوڑ کر اٹھا دیا اور بولا، تجھے پارس پتھر کی تلاش ہے؟ میں اس انکشاف پر حیرت زدہ رہ گیا۔ میں نے جلدی سے کہا، ہاں بابا۔ تب اس کمبل پوش نے میرے منہ پر ایک تھپڑ رسید کیا اور غصے سے بولا، بے وقوف، پارس کو بھاڑ میں ڈال، پہلے اپنی تلاش کر۔ اسی وقت میں نے فیصلہ کیا کہ کسی کم بخت سے پارس پتھر کا پتہ معلوم نہیں کروں گا، بلکہ خود ہی پارس کی تلاش میں دنیا کے اس کونے سے اس کونے تک چکر لگاؤں گا۔ یہ سوچ کر میں نے ایک گائے کے گلے سے زنجیر کھول لی جو کھونٹے سمیت بھاگی جا رہی تھی۔ زنجیر کھول کر میں نے اپنی کمر سے باندھی اور راہ کے پتھروں کو غور سے دیکھتا ہوا چلنے لگا۔ جس پتھر پر مجھے شبہ ہوتا کہ یہ پارس ہو سکتا ہے اسے اٹھاتا اور زنجیر پر رگڑ کر دیکھتا۔ زنجیر سونے کی نہ ہوتی تو مایوسی سے پھینک دیتا اور دوسرے پتھر کی تلاش میں آگے بڑھ جاتا۔ اب تک میں جانے کتنے دریا، کتنے صحرا، کتنے جنگل پار کر چکا ہوں۔ ہزاروں لاکھوں پتھر میرے ہاتھ سے گزر چکے ہیں، مگر ان میں کوئی بھی پارس نہ تھا۔ اب مایوسی بڑھنے لگی ہے۔ تمہیں بیٹا میں نے اسی لیے روکا کہ شاید تم میری مدد کر سکو۔ ممکن ہے تمہیں پارس پتھر کا معلوم ہو۔ یہ کہہ کر اس شخص نے پر امید نگاہوں سے کامران کی طرف دیکھنا شروع کیا۔ کامران اس کی آنکھوں کا مفہوم سمجھ کر پریشان ہو گیا۔ اسے کسی پارس پتھر کا معلوم نہ تھا۔ تب اسے شدت سے چاند کا یاد آئی۔ ایسے آڑے وقتوں میں وہی ہمیشہ اس کی مدد کیا کرتی تھی۔ کاش اس وقت بھی چاند کا اس کے نزدیک ہوتی تو وہ اس سے پارس پتھر کا پتہ پوچھ کر اس جنونی شخص کا مسئلہ حل کر دیتا۔ کامران کے پاس چاندکا کو بلانے کا کوئی ذریعہ نہ تھا۔ وہ سوچ میں پڑ گیا کیا کرے۔ وہ بوڑھا شخص جس نے اپنی زندگی کے سنہرے 35 سال اپنے جنون کی نظر کر دیے تھے، پر امید نگاہوں سے اب بھی کامران کو دیکھ رہا تھا۔ بیٹا کیا تم پارس پتھر کا پتہ جانتے ہو؟ تب کامران نے چاندکا کو دل ہی دل میں پکارا، چاندکا آؤ۔ دل سے نکلی سچی پکار کوسوں میل دور بیٹھے محبوب کو تڑپا سکتی ہے۔ اس کا اندازہ کامران کو اس وقت ہوا جب اس نے اچانک ہی کنوارے بدن کی خوشبو محسوس کی۔ میں آ گئی ہوں کامران، کہو کیا بات ہے؟ میرے سامنے کھڑے اس بوڑھے شخص کو دیکھتی ہو؟ اس نے پارس پتھر کی خاطر اپنی پوری زندگی تباہ کر لی۔ کیا تم پارس پتھر کا پتہ جانتی ہو؟ تم ضرور جانتی ہوگی، مجھے بتا دو، میں جان پر کھیل کر اسے اس پتھر تک پہنچا دوں گا۔ یہ پارس دیکھ کر جتنا خوش ہوگا شاید تم اس کا اندازہ نہ کر سکو۔ کامران نے دل ہی دل میں اس بوڑھے شخص کی پرزور سفارش کی۔ تب کامران کے کانوں میں چاندکا کی مترنم ہنسی سنائی دی۔ اس احمق شخص کو بتاؤ کہ یہ خود پارس ہے۔ اپنے عمل کی قوت سے جس چیز کو ہاتھ لگائے گا وہ سنہری ہو جائے گی۔
اس سے کہو اب بھی وقت ہے، اب بھی سنبھل جائے، سراب کے پیچھے نہ بھاگے، خواب دیکھنا چھوڑ دے، خود کو پہچانے۔ جس دن یہ خود کو پہچان لے گا، سونا اس کے چاروں طرف بکھرا ہوگا۔ چاندکا اتنا کہہ کر روپوش ہو گئی۔ چاندکا کی باتوں نے کامران کو سخت الجھن میں ڈال دیا۔ اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ وہ اس شخص کو کیسے بتائے کہ جس پتھر کے لیے اس نے اپنی زندگی کے 35 قیمتی سال برباد کر دیے، اس کا کوئی وجود ہی نہیں۔ بیٹا، تم خاموش کیوں کھڑے ہو؟ کچھ تو کہو، اس نے کامران کو ٹوکا۔ تب کامران نے دل پر پتھر رکھ کر اپنے لب کھولے کہ سچ کہے بغیر کوئی چارہ نہ تھا۔ بابا، اب بھی وقت ہے، تم واپس لوٹ جاؤ اور بھرپور عملی زندگی گزارو کہ عمل ہی اصل میں پارس ہے۔ اور یہ کہ کامران کی بات ادھوری رہ گئی۔ وہ جنونی شخص اتنا سن کر ہی بے قابو ہو گیا۔ اس نے پاس پڑا ہوا بڑا سا پتھر اٹھایا اور کامران کے سر میں دے مارا اور چیخ کر بولا، گھوڑی کے بچے، مجھے عمل کی تلقین کرتا ہے۔ وہ تو اچھا ہوا کہ کامران اس کے پتھر اٹھاتے ہی چوکنا ہو گیا تھا، ورنہ اب تک اس کے سر دو ہو چکے ہوتے۔ کامران نے اب وہاں زیادہ ٹھہرنا مناسب نہ سمجھا۔ اس نے چھلانگ لگائی اور ابلا کی پیٹھ پر۔ ابلا اشارہ پاتے ہی سوار ہو گئی۔ کامران کو کچھ دور تک اس جنونی آدمی کی گالیاں سنائی دیتی رہیں، لیکن اس نے ان گالیوں کی پرواہ نہ کی۔ وہ تیزی سے آگے بڑھتا رہا۔ چلتے چلتے آخر دوپہر ہو گئی۔ سورج سر پر آ گیا تھا۔ کامران کو اب دھوپ کے ساتھ بھوک بھی لگنے لگی تھی۔ ادھر ابلا بھی خاصا سفر کر چکی تھی، اسے بھی آرام کی ضرورت تھی۔ تب کامران نے سائے اور خوراک کی جستجو شروع کر دی۔ کچھ دیر ادھر ادھر بھٹکنے کے بعد آخر اسے پانی کی روانی دکھائی دی۔ ایک تیز رو دریا اس کے سامنے تھا۔ دریا کے کنارے ہی چند درختوں کا جھنڈ تھا۔ یہاں ابلا کے لیے وافر مقدار میں خوراک تھی۔ کامران نے ابلا کی پیٹھ سے اتر کر اس کے منہ سے لگام کھینچ لی۔ ابلا ہری ہری گھاس پر دشمن کی طرح ٹوٹ پڑی۔ ابلا کو خوراک مہیا کرنے کے بعد کامران کو اپنی فکر ہوئی۔ وہ کافی دنوں سے نہایا نہیں تھا۔ پہلے اس نے سوچا کہ ذرا دریا میں غوطہ لگا کر جسم ہلکا پھلکا کر لیا جائے، پھر کھانے کی تلاش کی جائے۔ یہ سوچ کر اس نے دریا میں چھلانگ لگا دی۔ تیز دھوپ کے باوجود دریا کا پانی بے حد ٹھنڈا تھا۔ کامران کو دریا میں نہانے کا بڑا مزہ آ رہا تھا۔ وہ لمبے لمبے غوطے لگاتا اور دور تک تیرتا چلا گیا۔ پھر وہ اس وقت دریا سے نکلا جب بھوک ناقابل برداشت ہونے لگی۔ اس نے جلدی جلدی کپڑے پہنے۔ اس دوران اس کی نظریں آس پاس درختوں کا جائزہ لیتی رہیں۔ تب ایک درخت پر اسے چند پرندے ادھر ادھر پھدکتے نظر آ ہی گئے۔ کامران نے ترکش سے تیر کھینچ کر کمان پر چڑھایا اور نشانہ لے کر شائیں سے چلایا۔ ایک پرندہ مات تیر زمین پر آ رہا۔ باقی پرندے اڑ کر دوسرے درختوں پر جا بیٹھے۔ کامران نے جلد ہی 3 پرندے شکار کر لیے۔ پھر انہیں بھوننے اور کھانے میں دیر نہ لگی۔ کامران نے شکم سیر ہو کر گوشت کھایا اور دریا کا ٹھنڈا پانی پی کر لمبی ڈکار لی۔ ابھی وہ 1 عدد جماہی اور 1 عدد انگڑائی لے کر سوچ ہی رہا تھا کہ کس درخت کے نیچے آرام کرے، معاً اس کی نگاہ دریا کی لہروں پر پڑی۔ اس نے دریا کی لہروں میں کوئی چیز ڈوبتے ابھرتے دیکھی۔ پھر اسے یہ اندازہ کرنے میں دیر نہ لگی کہ وہ کیا چیز ہو سکتی ہے۔ یہ اندازہ ہوتے ہی اس نے ایک لمحے کی بھی دیر نہ کی۔ پہلے وہ دریا کے کنارے دور تک بھاگا۔ جب وہ شے اس سے خاصی پیچھے رہ گئی تو اس نے دریا میں چھلانگ لگا دی اور تیزی سے تیرتا ہوا دریا کے درمیان پہنچ گیا۔ پھر اس انسانی لاش کو بہت آسانی سے قابو کر لیا۔ وہ اسے گھسیٹتا ہوا دریا کے کنارے لے آیا۔ کامران نے سب سے پہلے اس کے سینے پر ہاتھ رکھا۔ اس کا جسم گرم تھا اور دل ابھی دھڑکنا نہ بھولا تھا۔
تب اس نے اسے فوراً الٹا کر دیا اور اسے دبا دبا کر اس کے پیٹ سے پانی نکالنے لگا۔ پانی نکالنے کے بعد اس نے اسے سیدھا لٹا دیا اور اس کے پاؤں کے تلوے زور زور سے سہلانے لگا۔ اس پر ابھی بھی غشی طاری تھی، ویسے پانی میں ڈوبے اسے زیادہ دیر نہ ہوئی تھی۔ اس کی زندگی خطرے سے باہر تھی اور وہ کچھ ہی دیر میں حواسوں میں آیا چاہتا تھا۔ کامران نے اس کے چہرے پر نظر ڈالی۔ یہ عمر تو خودکشی کی نہ تھی، وہ ایک بھرپور نوجوان تھا۔ اس کے جسم پر جو لباس تھا وہ اگرچہ جگہ جگہ سے پھٹ گیا تھا، لیکن اس کی عمارت کا پتہ دیتا تھا۔ اس نوجوان کے جسم پر کسی قسم کا زخم یا چوٹ کا نشان موجود نہ تھا جس سے اس کے کسی حادثے سے دوچار ہونے کا پتہ چلتا۔ اگر اس نے خودکشی کی ہے تو آخر کیوں؟ کامران ابھی انہی خیالات میں الجھا ہوا تھا کہ اس نوجوان نے آنکھ کھول دی اور اس طرح اٹھ کر بیٹھ گیا جیسے اسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ نوجوان، کون ہو تم؟ کامران نے اسے دلچسپی سے دیکھتے ہوئے کہا۔ پاگل، اس نے عجیب بیزاری سے کہا۔ تب کامران کو فوراً ہی وہ جنونی یاد آ گیا جس نے اس کے سر پر پتھر دے مارا تھا۔ کامران نے سوچا کہ کیا آج کے دن پاگلوں ہی سے ٹکراؤ ہوگا۔ دوست، مجھے تو تم کہیں سے بھی پاگل نہیں نظر آتے، کامران نے کہا۔ پاگل کیسے ہوتے ہیں؟ اس نوجوان نے پوچھا۔ پاگل تو دوسروں کو پتھر مارتے ہیں یا گالیاں دیتے ہیں یا اپنے کپڑے پھاڑ کر بستیوں بستیوں مارے مارے پھرتے ہیں، کامران نے ہنستے ہوئے کہا۔ افسوس تو یہی ہے کہ میں نے آج تک کسی کے پتھر نہیں مارا، کسی کو گالی نہیں دی، اور کپڑے تو میں تمہارے سامنے پہنے ہی بیٹھا ہوں، پھر بھی یہ دنیا والے مجھے پاگل کہتے ہیں۔ اس نوجوان نے بڑی یاسیت سے کہا۔ آخر تنگ آ کر میں نے خودکشی کر لی تھی، لیکن تم نے میری جان بچا کر سارے کیے دھرے پر پانی پھیر دیا۔ تم نے مجھے دریا سے کیوں نکالا؟ بولو۔ نوجوان، تمہارا نام کیا ہے؟ کامران نے اس کی بات پر کان نہ دھرا۔ میرا نام سلارا ہے اور میں کورام کا راجکمار ہوں، بلکہ یوں کہنا چاہیے تھا دنیا والوں نے مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا اور میں کسی سے کچھ نہ کہہ سکا۔ پھر جس کے لیے اتنے دکھ جھیلے وہ بھی تو نہ ملی، چند دن جھلک دکھا کر جانے کہاں روپوش ہو گئی۔ سلارا کہہ رہا تھا۔ کون تھی وہ؟ کامران نے پوچھا۔ اور تمہیں کہاں ملی تھی؟ کورام کے نزدیک کچھ پرانی تہذیب کے آثار موجود ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ آثار کسی ترقی یافتہ بستی کے ہیں جو راتوں رات ملیا میٹ ہو گئی۔ انہی صدیوں پرانے کھنڈروں میں مجھے وہ ملی تھی۔ میں نہیں جانتا کہ وہ ان کھنڈروں میں کہاں سے آئی، یہ جاننے کی مجھے کبھی ضرورت نہ پڑی۔ اسے دیکھتے ہی میرے ہوش جاتے رہے۔ ایسی حسین دوشیزہ پتھر سے تراشی ہوئی میں نے کہاں دیکھی تھی بھلا؟ میں اپنا دل ہار بیٹھا۔ کچھ اس نے بھی لگاوٹ دکھائی اور یوں ویران کھنڈر حسن و عشق کے قصوں سے گونج اٹھے، اور پھر دنیا والوں نے مجھے پاگل قرار دے دیا۔ پاگل کہنے میں میرا چچا پیش پیش ہوتا۔ میرے پاگل قرار دیے جانے کے بعد وہ کورام کا راجہ بن بیٹھا اور میں در در کا بھکاری بن گیا۔ سلارا نے ایک گہری سانس لی اور چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا۔ کسی کو چاہنا پاگل پن کی دلیل نہیں، پھر تمہیں پاگل کس طرح قرار دیا گیا؟ وہ بھی ایسا پاگل کہ تمہیں راجہ بننے سے روک دیا گیا؟ کامران نے پوچھا۔ وہ بات ہی ایسی ہے، تم بھی سنو گے تو یہی کہو گے، سلارا نے کامران کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ اپنے آپ کو پاگل سنتے سنتے میرے کان پک گئے ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ تم بھی مجھے پاگل کہو یا ایسی نظروں سے دیکھو کہ میں خود کو حواس باختہ سمجھنے لگوں۔ بہتر ہوگا کہ تم مجھے دریا میں ڈوب جانے دو۔
اتنا کہہ کر سلارہ کھڑا ہو گیا اور دریا کی طرف بڑھنے لگا۔